الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث پاک نقل فرمائی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ دور و نزدیک سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کے فرامین اور ان کی زندگیوں کے واقعات آپ سماعت فرمائیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں میرے شیخ طریقت، عالم نیت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان سے پہلے بھی اکثر اوقات کرواتے ہیں، کرتے ہیں، اور سننے والوں کو بھی کرواتے ہیں۔ تو ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کو توجہ سے سنیں گے، اور جو بھی بیان ہوگا اس میں سے اہم مدنی پھول ہو سکے گا تو اپنی ڈائری پر اسے منتقل کر دیں گے، یعنی لکھ لیں گے۔ اور پھر یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم سنیں گے اس سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور نہ صرف خود اس پر عمل کی کوشش کریں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو بھی پیدا فرمایا ان چیزوں کی پیدائش کا مقصد انسان کی بھلائی اور انسان کی منفعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب کائنات کی نعمتوں کا شمار ہم میں سے کوئی بھی شخص کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں کہ اتنے بارشوں کے قطرات نہیں ہوں گے، اتنے ریت کے ذرات نہیں ہوں گے، اتنے درختوں کے پتے نہیں کہ جتنی اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ تعالی کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، یہاں تک کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں ہم نے شاید کبھی غور نہ کیا کہ ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں جاتا ہے، اس ایک لقمہ پر اللہ رب العزت نے ہم پر کتنی نعمتوں کی برسات فرمائی ہے۔ ہمیں بظاہر یہ کھانے کا ایک معمولی سا لقمہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں بظاہر سالن کا ایک مختصر سا حصہ
نظر آتا ہے، لیکن انسان جو ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے پیچھے نعمت الہی کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے کہ لقمہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، روٹی اور سالن۔ روٹی آٹے سے بنتی ہے اور آٹا گندم سے بنتا ہے، اور سالن سبزی یا گوشت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ گندم کا جو ہمیں حصول ہوتا ہے، گندم کے پیچھے کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، کہ رب کائنات بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آفات و بلیات سے کھیتوں کو بچاتا ہے، اور زمین کی آبیاری کے لیے رب کائنات پانی جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، سورج کی شعاعیں اس فصل کو پکانے میں مدد دیتی ہیں، یہاں تک کہ چاند کی چاندنی بھی فصل کے پکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں سے ہوتا ہوا وہ گندم کا دانہ ایک کسان کے ہاتھ میں آتا ہے، اور اس کے بعد یہ دانہ پیسنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے وہ دانہ پیسنے والے کے لیے روزی کا سامان کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کسی گاڑی پر یا کسی اور سامان اٹھانے والی چیز پر لادا جاتا ہے، اور پھر یہ دکان پر پہنچتا ہے، دکان والے کی روزی کا اس سے تعلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس آٹے کو خرید کر اپنے لیے اسے روٹی کی صورت میں تیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی سالن کا آپ دیکھ لیں کہ سبزیاں جو ہمیں ملتی ہیں تو ان کی کاشت کے سلسلے میں کتنے موسمی اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی کیسی مدد ہوتی ہے یہ گندم بونے والوں یا سبزی بونے والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سبزی کی صورت میں یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر یہ لقمہ جب ہم کھا لیتے ہیں تو اسے ہضم کرنے میں اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمارا ایسا زبردست سسٹم بنایا ہے، ایسا زبردست ڈائجسٹو اس نے ہمارا نظام بنایا ہے کہ وہ نظام اس لقمے کو ہضم کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کی حکمتیں دیکھیے، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ غالباً آپ کو بھی معلوم ہوگی وہ دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے کہ جس نے عافیت عطا کی اور ایک تکلیف کو انسان سے دور کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، اس کے برعکس اگر ایک شخص کانسٹیپیشن کا شکار ہو جائے، قبض کے مرض کا شکار ہو جائے، تو اس کے حوالے سے اطباء فرماتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا کریم ہے کہ اس انسان کے لیے روزی کا سامان بھی کیا، وہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر بھی گیا، وہ لقمہ ہضم بھی کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنے کا انداز ہمیں بتا دیا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ یہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر تھے، تو ان کو پینے کے لیے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ جب ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پانی پینے لگے تو بزرگ نے روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے سفر پر ہو کہ جس سفر میں تمہیں یہ پانی ملنا مشکل ہو جائے، یہاں تک کہ تمہاری جان پر بنائے، تو تم بتاؤ کہ ایک یہ پیالہ تم کتنے میں خرید لو گے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر یہ پیالہ خرید لوں گا پانی کا۔ ظاہر ہے کہ موت، بے شمار واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ لوگ صحراؤں کا سفر کرتے ہیں اور وہاں بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر میں کسی صحرا میں چلا جاؤں جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ ہو تو پانی کے حصول کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ پانی پی لو
اور پھر یہ پانی تمہارے جسم سے باہر نہ نکلے، یعنی پیشاب تمہارا بند ہو جائے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر میرا پیشاب بند ہو جائے اور کوئی صورت نہ ہو اس کے خارج ہونے کی، تو میں اس کے لیے بھی اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر ہارون رشید کو سمجھایا کہ اس سلطنت پر اکڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کی اوقات ایک پانی کے پیالے جتنی بھی نہیں ہے، یعنی پوری سلطنت وہ بندہ ایک پانی کے پیالے کے عوض دینے کے لیے تیار ہو جائے، آدھی سلطنت اس پانی کے حصول کے لیے اور آدھی سلطنت اس کے اخراج کے لیے۔ تو اللہ والوں کی ہر بات میں نصیحت ہوتی تھی۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں، واقعی اللہ رب العزت کی کتنی ہم پر رحمتوں کی برسات ہے کہ رب کائنات بغیر کوشش کیے ہمیں پانی جیسی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ اگر یہ پانی ملنا ہمیں بند ہو جائے تو ہماری زندگی کے کتنے معاملات میں تعطلی آ جائے اور ہم کیسی کیفیت سے دوچار ہوں۔ یہ ہمارے رب کا کرم نہیں کہ بغیر کوشش کیا وہ ہمیں پانی عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش پر رب کائنات ہمارے لیے کھانے کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کے کرم کے کیا کہنے کہ انسان اس دنیا میں ابھی آتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کا انتظام اس بندے کی ماں کے پیٹ میں کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اس انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ ہی کپڑے بدل سکتا ہے، نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، نہ ہی اس میں چلنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ ہی اس میں قوت گویائی ہوتی ہے۔ رب کائنات اپنے کرم سے اس کے والدین کے دل میں اس کی محبت کو ڈالتا ہے، اس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہے، اس کا لباس تبدیل کرتی ہے اور اس کی تمام حاجات کو پورا کرتی ہے۔ ایک انسان اگر غور کرے کہ اللہ رب العزت کی اس پر کتنے کرم کی برسات ہے کہ وہ ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا بھی۔ اور بے شمار محدثین کے اقوال کا خلاصہ ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن، رب کائنات قیامت کے دن لوگوں کو اپنی نعمتیں دکھائے گا۔ ایک نعمت، اللہ رب العزت کی ایک نعمت اس بندے کی ساری نیکیاں لے جائے گی، ایک نعمت۔ رب کائنات کی نعمتیں انسان پر اتنی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس حوالے سے خیال نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے احادیث صحیحہ میں ملتا ہے کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں اپنی گزار دیتے، بہت لمبے قیام فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا۔ تو ایک مرتبہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، بھلا آپ کو اس کی کیا حاجت ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمائیں، آپ ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مناجات میں گزار دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو اس کی کیا حاجت ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی زبردست تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ شکر کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے اور بہترین انداز میں رب کائنات کی عبادت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، ان نعمتوں کو زوال بھی آ سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں ہمیں مل گئیں، بس اب یہ ہم سے رخصت نہیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہم سے چھینی نہیں جائیں گی۔ تو حدیث پاک سماعت فرمائیے، میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ بھاگ جاتی ہیں، انہیں شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھو۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے اگر ہم بنیں گے تو رب کائنات ہمیں زوال نعمت سے بچائے گا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں کو زوال کا شکار نہ کرے، اس کی نعمتوں سے اسے محروم نہ کرے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں پڑھتے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اور نعمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اور نعمت نازل فرما دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت مالدار ہوتا ہے، بہت مالداری کی اس کی حالت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مفلسی چاروں طرف سے ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے اور اموات سے۔ لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو۔ تو ایک آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے، نعمت کا زوال ہے، یہ نعمت کی ناشکریوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس نعمت کو اس بندے سے چھین لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں رب کائنات نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، بخاری شریف کتاب العلم میں اور کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں نعمتوں کے چھن جانے کے حوالے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات ہر لہجہ ان کا مقام، ان کی شان، ان کا مرتبہ بلند فرما رہا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام شکر دیکھیے، یہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی بھی ہمیں اسے معلوم ہوتی ہے کہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نعمتوں کے چھن جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر ملاحظہ فرمایا، اسے اٹھا کر اسے صاف کیا اور صاف کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ جب کسی اہل خانہ سے روٹھ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ آج بے شمار لوگ ہمیں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب بڑی خوشحالی، بڑے عیش و آرام کے دن ہم نے دیکھے، ہم نے اپنی زندگی میں ایسے حالات کو دیکھا کہ ہم ہر ہفتے
نیا کپڑا پہنتے تھے، اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے ہوائی جہازوں کے سفر کیے، ہم نے دنیا گھومی، دولت کی ایسی ریل پیل ہم نے دیکھی کہ ہمیں کسی قسم کی محتاجی اپنی ساری زندگی پیش نہ آئی تھی، لیکن جناب معلوم نہیں چند سال ایسے ہوئے ہیں کہ ہم روٹی تک کو محتاج ہو گئے۔ ایسے بے شمار لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات اور اپنے معاملات پہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اکڑ میں آ گئے، نعمتوں کے حوالے سے تکبر کا شکار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کے حوالے سے انہیں زوال میں مبتلا کر دیا۔ تو نعمتوں کی ناقدریاں یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کھانا اگر صحیح نہ پکا ہوا ہو، اس میں مرچ زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، یا وہ ٹیسٹ لیس قسم کا کھانا ہے اور کوئی بہت زیادہ ہائیجینک قسم کا کھانا نہیں ہے، بہت سادگی والا کھانا ہے، تو وہ کھانا اگر ہم کھائیں تو ہمیں تعلیم یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ اگر دل چاہے تو کھا لیں، اور اگر دل نہیں چاہتا تو اس میں عیب نکالے بغیر وہ کھانا چھوڑ دیں۔ یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہمیں، ذرا غور تو کریں ہماری اوقات کیا تھی، ہم کس قابل تھے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی صلاحیت اور ذاتی استعداد کی بنا پر ہم نے کھانا حاصل کیا؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ جو ہمیں رزق کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ بے شمار لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں، اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ مال و دولت نصیب ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال و دولت دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو، مال و دولت کو دیکھ کر اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ایک وقت ہم مسلمانوں پر ایسا تھا کہ جب ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں زمین پر گرا رہتا تھا، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے قدموں سے میری گردن کو دبا کر گزرتے تھے کہ شاید اس پر جنات کا اثر ہے، اور وہ اس دور میں کوئی ٹرک ہوگا ایسا کہ لوگ جنات زدہ شخص کی گردن کو دباتے ہوں گے۔ فرماتے انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال شکر کی تعلیم حضرات صحابہ علیہم رضوان کو دی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زبانوں پر کوئی شکوہ رنج و علم اپنی زبانوں سے انہوں نے ادا نہ کیا۔ ذرا غور تو کریں کہ آج ایک شخص اگر اپنی مفلسی کے ذکر کرتا ہے، آج اگر ایک شخص اپنے کاروباری حالات کا ذکر لوگوں سے کرتا ہے، آج اگر ایک شخص اپنی بیماریوں کا ذکر لوگوں سے کرتا ہے کہ جناب 5 سال ہو گئے میں بیمار ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں، جناب میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، میں نے کوئی حکیم نہیں چھوڑا، میں نہ جانے کہاں کہاں لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ حضرات کے پاس گیا، بڑے بڑے اطباء کے پاس جا چکا ہوں، لیکن جناب مجھے بیماری سے شفا نہیں مل رہی۔ جناب مولانا صاحب کافی عرصہ ہو گیا میں تنگ دستی کا شکار ہوں، میں نے بڑے وظائف کر لیے، بڑے چلے کاٹ لیے، میں نے بڑے تعویذات لے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی التجائیں کر لی، لیکن جناب مفلسی جاتی نہیں ہے۔ ایک بات ذرا غور کریں، یہ کسی انسان سے جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ اپنے رب کا شکوہ انسان سے کر رہے ہیں؟ شکوہ کس کا ہو رہا ہے یہ کہ جناب ہم نے بے شمار دعائیں مانگی لیکن آفات و بلیات سے نجات نہیں ملی، ہم نے بے شمار تعویذات لیے اور آگ لیے لیکن جناب ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور بہت عرصے سے پریشانی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، اور بے شمار امراض کا کوئی شکار ہے۔ تو
تو وہ لوگوں کے سامنے شکوہ کرتا ہے اپنے رب کا. شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بیماریاں جو دنیا میں اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے ان کے گناہوں سے معافی کا سبب بن جاتی. یہاں تک کہ انسان جب اپنی قبر کی منزل پر پہنچتا ہے تو جو اللہ رب العزت نے اس پر آزمائش نازل کی, اس آزمائش پر صبر کی وجہ سے اسے یہ مقام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑتا. یہ مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا کرم اور احسان نہیں تو کیا ہے کہ مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہ کو اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. اور ہم رب کائنات کا معاذ اللہ شکوہ کرتے ہیں اس کے بندوں کے سامنے. اس کے بندے کی اوقات کیا ہے کہ جس کے سامنے اس کے رب کا شکوہ ہم کرتے ہیں کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. جب اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی تھیں اس وقت ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا یا نہ کیا؟ یہ تو سوچیں کہ جب خوشحالی کے دن تھے اس وقت رب کائنات کو ہم نے یاد نہ کیا, اس وقت اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کو بیان نہ کیا, اس وقت رب کائنات کی حمد بیان نہ کی. لیکن جب تھوڑی سی مصیبت آئی تو اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جناب اتنا عرصہ ہو گیا, نہ جانے کیا گناہ ہو گیا, کیا قصور ہو گیا کہ ہماری یہ تکلیف دور نہیں ہوتی. اگر صاحب سے پوچھیں کہ نماز پڑھتے ہیں, جناب بس وہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے, نماز نہیں پڑھ پاتا. نماز میں سستیاں ہم کریں, غیبت, چغلی, بہتان, اللہ رب العزت کی نافرمانی کا بازار گرم کرے اور پھر یہ کہے کہ نہ جانے ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے راحت اور آسانی کو چھین لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ساری زندگی رب کائنات کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے میں گزار دے تو ساری زندگی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے سر کے تمام بالوں کو اللہ تعالیٰ زبانیں دے دے, یعنی اتنے لاکھوں بال اللہ تعالیٰ اگر انہیں زبانیں عطا کر دے اور یہ تمام کے تمام بال رب کائنات کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے لگ جائیں پھر بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تو ہم نے آسانی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں اپنے زمانے کی. ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے. ارشاد فرمایا, بہت بزرگ خاتون تھیں, ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو اس نے عرض کی اماں جان میرے سر میں درد ہے. تو چوٹ کرتے ہوئے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا کہ جتنے سالوں میں تمہیں سر کا درد نہ ہوا تھا کیا اتنے سالوں میں اللہ کے شکر کی پٹی بھی باندھی؟ اتنے سال تمہیں سر کا درد نہ رہا, آج اگر کئی سال گزرنے کے بعد تمہارے سر میں درد ہوا, تم نے سر پر پٹی باندھ لی, اپنے ماتھے پر پٹی باندھ لی کہ میرے سر میں درد ہے, یعنی فرمانا یہ چاہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے سامنے یہ اظہار کر بیٹھا کہ دیکھو میرے سر میں درد ہے. تو کیا جب رب کائنات نے سر درد کی اس آفت سے تمہیں بچایا تھا, اس مصیبت سے بچایا تھا, تو اس شکر میں رب کائنات کی شکر کی پٹی بھی کبھی باندھی ہے تم نے؟ اور آج ہم اللہ رب العزت کا جو شکوہ کرتے ہیں کہ مفلسی, پریشانی, فلاں آفت, فلاں مصیبت. حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آ گیا, وہ ہماری طرح کا کوئی آدمی تھا. کہنے لگا حضرت بڑے حالات خراب ہیں, بڑی مفلسی ہے, بڑی فاقہ کشی کی نوبت آئی ہے, آپ کوئی حل ارشاد فرمائیں, کوئی دعا کر دیں. شکایت کی کسی نے اپنی مفلسی کے حوالے سے. حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنی ایک آنکھ 1,00,000 درہم کے بدلے میں دو گے؟
اس نے عرض کی حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ 1 لاکھ درہم کے بدلے میں دے دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا اپنا ایک کان دو گے 50,000 درہم کے بدلے؟ نہیں حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا ایک ہاتھ دو گے 1 لاکھ درہم کے بدلے؟ نہیں حضور ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک پاؤں دے دو اتنے درہم مل جائیں گے؟ حضور ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اے بندے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا کہ تو لاکھوں درہم دے کر اپنا ایک عضو بدن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ اپنی مفلسی کا رونا روئے؟ یعنی اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمتیں تیرے پاس ہیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کر رہا، تو کیسا بندہ ہے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ محدث بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کتاب ہے اس میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے نوازا گیا، پھر سب کچھ اس سے جاتا رہا، تو وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے کہا کہ اب تم کس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہو کہ تمہاری ساری کی ساری نعمتیں چھن گئیں، اور ساری کی ساری نعمتیں جو تمہاری چھنی ہیں اس کے باوجود تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے مل نہیں سکتی۔ وہ نعمتیں میری آنکھیں، میرے کان، میری ناک، میرا جسم ہے، میرے اعضائے بدن ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی مجھے مل جائے اور یہ نعمتیں مجھے نہ ملیں تو میں سمجھوں گا کچھ نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً اسی سے اخذ کیا ہوگا کہ